بابا جان کچھ کریں، میں اپنی معصوم بیٹی کو ونی نہیں کروں گا۔ صلح کی کوئی ترتیب نکالیں، میں اپنی جان دے دوں گا پر اپنی بیٹی کو ونی نہیں کروں گا۔ سرمد خان باپ کے ہاتھ تھام کے بول رہا تھا۔ صبر کرو سرمد خان، جذباتی نہ بنو، اور کوئی راستہ ہے تو مجھے بتاؤ، فضل خان نے کہا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ اگر ونی نہ دی تو دونوں خاندانوں میں ایک جنگ چھڑ جانی تھی۔ صمد خان اور تیمور خان خاموش تماشائی تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، جسے توڑا تیمور خان کی بات نے۔ بابا جان کسی طرح اگر منشا کی شادی کر دیں تو ونی کیسے ہوگی؟ وہ ابھی 2 دن ہیں ہمارے پاس، کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ تیمور خان نے اس خاموشی کو توڑا جو فضل خان کی بات پہ چھائی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو تیمور کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے وہ، پر یہ معاملہ حساس تھا اور وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ جو دکھ ان کو ان کے لاڈلے چھوٹے بیٹے تیمور خان نے دیا تھا وہ آج تک بھول نہیں پائے تھے۔ تیمور ان کا واحد بیٹا تھا جس کو انہوں نے امریکہ پڑھنے بھیجا تھا، پر وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے، وہیں انگریز لڑکی سے شادی کر لی، جس کے لیے فضل خان نے آج تک معاف نہیں کیا تھا تیمور خان کو۔ تیمور خان کی بات کا جواب اس کے باپ فضل خان نے دیا، یہ کہہ کر کہ حویلی کے کسی لڑکے سے اس کی شادی کروں گا تو اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے شاہ خاندان والے۔ فضل خان نے پریشانی سے کہا۔ ان کا خیال دارم کی طرف تھا، جو ان کے منجھلے بیٹے صمد خان کی اولاد تھا، اور وہ منشا سے 2 سال ہی بڑا تھا اور شہر میں پڑھتا تھا۔ دارم اور منشا دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ لوگ، یہ خیال فضل خان کا تھا۔ بابا جان وجاہت خان ہے نا میرا بیٹا، اس کا نکاح کروا دیتے ہیں منشا سے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ تیمور خان نے اپنا بیٹا پیش کیا۔ وجاہت؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم اس سے بات کرو، یہ احسان ہوگا تمہارا تیمور مجھ پر، فضل خان نے کہا۔ بابا جان ایسے تو نہ کہیں، میری اولاد آپ کی ہی ہے، تیمور خان نے باپ کا ہاتھ چوم کر کہا۔ آج 30 سالوں میں پہلی دفعہ انہوں نے تیمور کو نہ جھٹکا تھا بلکہ اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ لینے سے نہیں روکا تھا۔ وہ عقیدت سے باپ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گیا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو پر باپ کا دل تڑپا، اور وہ اپنے قدموں میں جھکے 55 سالہ بیٹے کو اٹھا کر گلے سے لگا گئے۔ سب ان کے ملن پر دل سے خوش ہوئے تھے۔ تیمور، تم منشا کو اپنی بہو بنا لو، میں تمہارا گناہ معاف کر دوں گا۔ فضل خان کی بات پر تیمور خان نے ان کو یقین دلایا کہ وہ منشا کو اپنی بہو ضرور بنائیں گے۔ فضل خان اور سرمد خان کے اندر امید کی کرن جاگی۔ اب انہیں انتظار تھا جلدی سے تیمور خان وجاہت سے بات کر کے جواب دیں۔ یہ ناممکن ہے ڈیڈ، وہ بچی ہے اور میری عمر دیکھیں۔ وجاہت خان اپنے باپ تیمور خان کی بات سنتے ہی سرے سے اکھڑ گیا تھا۔ عمر کچھ معنی نہیں رکھتی، تم میری بات مانو گے وجاہت، تیمور خان نے سمجھایا۔ آپ مجھے ان جاہل گواروں میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ۔ وائی ڈیڈ وائی؟ وجاہت نے چڑ کے کہا۔ اسے برا اس بات کا لگ رہا تھا کہ اتنا وقت باہر ملک میں رہنے کے باوجود اس کا باپ ایسا بے جوڑ رشتہ جوڑا ہے۔ منشا ماشاءاللہ سے او لیول میں ٹاپ کر چکی ہے، بہت اچھی بچی ہے، ایسے کیسے تم اسے جاہل کہہ رہے ہو؟ تیمور نے فخریہ لہجے میں کہا، اور اس پر جتائی اس کی کہی بات۔ جانتا ہوں، پر ہے تو اسی گاؤں کی، عمر دیکھیں اس کی، پلیز مجھے معاف کریں، کسی اور کو قربانی کا بکرا بنائیں۔ وجاہت خان نے بے مروت لہجے میں کہا۔ وجاہت، مجھے بے عزت نہ کرواؤ، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں، تھوڑا سا میرا ہی احساس کر لو، کہو تو پاؤں پڑ جاؤں تمہارے، تو ہی شاید سکون ملے گا تمہیں۔ پلیز، میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تیمور خان کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ گھبرا گیا۔ کتنی بھی ماڈرن اولاد ہو، باپ کو جھکانا کبھی نہیں چاہتی۔ ایسا ہی وجاہت خان کے ساتھ ہوا، اسے چپ ہونا پڑا باپ کے اس انداز کے بعد۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کچھ سوچ کر وہ بولا، بس کریں ڈیڈ، ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، پر صرف نکاح نہیں، رخصتی بھی ہوگی۔ وجاہت خان نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ پر وجاہت، وہ چھوٹی ہے ابھی اس رشتے کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے، تیمور خان نے فکر مندی سے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، آپ تایا جان کو بتا دیں، اگر انہیں اعتراض ہے تو مجھے بھی انکار ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جو فیصلہ ہو آپ کا بتا دینا۔ وہ اپنی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ من ہی من میں مسکراتا رہا اپنی شرط کا سوچ کے۔ اب دیکھتا ہوں کیسے نکاح کرواتے ہیں، کون اپنی اتنی کم عمر بیٹی کو رخصت کرے گا میرے ساتھ۔ اسی لمحے کسی سے اس کی ٹکر ہوئی، سارا دودھ کا جگ وجاہت کے کپڑوں کو خراب کرتا زمین بوس ہوا۔ اندھی ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ غصے سے بولا تھا وہ۔ سوری، منشا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے آئی برو اچکا کے پوچھا۔ سرخ سفید رنگت، سنہری بالوں کی پونی بنائے، کوئی بچی لگ رہی تھی اسے وہ، ویسے بھی اس کی عادت نہیں تھی گھر کی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی۔ مشی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ مطلب منشا؟
وجاہت نے حیرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ جی جی، اس نے گھبرا کے کہا۔ مائی گڈنس، یہ تو دکھتی بھی بچی ہے۔ وجاہت خان کو افسوس ہوا۔ وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ بالکل نہیں مانے گا کوئی بھی میری شرط، وجاہت نے خود کو تسلی دی، کیونکہ وہ حقیقتاً اسے بہت چھوٹی اور معصوم سی لگی تھی۔ وجاہت کمرے میں کپڑے چینج کر کے بال بناتے ہوئے سوچنے لگا، اور اگر مان گئے تو پھر وجاہت خان تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے ماتھے پر پڑی لکیریں سب واضح کر رہی تھیں کہ وہ کس قدر پریشان ہوا ہے۔ فضل خان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا سرمد خان، اس سے چھوٹا سمد خان اور سب سے چھوٹا تیمور خان۔ سرمد خان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا سمیر خان اور بیٹی منشا، جبکہ سمد خان کے 2 بیٹے داور اور دارب۔ سب سے چھوٹا تیمور خان، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت خان۔ تیمور خان امریکہ پڑھنے کے سلسلے میں گیا تھا، پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا، کیونکہ اسے وہاں ایک انگریز لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، جس پہ فضل خان نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ اپنے ملک واپس آ جائے اور یہیں کی کسی لڑکی سے شادی کر لے۔ اور جب وہ نہ مانا اور انگریز سے شادی کر لی تو فضل خان نے ان کو آگ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو منع کر دیا یہاں آنے سے۔ 10 سال کے بعد تیمور جب پاکستان آیا اور اپنے گاؤں آ کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے پر فضل خان نے معاف نہ کیا اور واپس جانے کو کہا، یہاں تک کہ فضل خان نے تیمور کو اس کی ماں کے مرنے کی اطلاع تک نہ دینے دی۔ پھر جب تیمور ہمیشہ کی طرح کچھ سالوں بعد ماں باپ کی خبر لینے آیا تو ماں کے مرنے کا پتہ چلا تو بے انتہا باپ کے آگے رویا، ان کی اس ناانصافی پہ بہت کچھ کہا۔ اس وقت پہلی دفعہ فضل خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بولے کہ مجھے احساس ہے تمہارے ساتھ میں نے بہت غلط کیا، تمہاری ماں کی مرنے کی خبر نہ دے کے، پر اب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میرے مرنے کی اطلاع ضرور دے دی جائے گی، آ جانا اور غیروں کی طرح شرکت کر لینا۔ ان کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا، جس پر تیمور خان ضبط سے بولے، بابا جان اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم مجھے خاندان میں آنے جانے کی اجازت تو دے دیں، تاکہ سال میں 1 مرتبہ آ کے چند دن آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے، گھر والوں کے ساتھ رہ کے میرے بیٹے کو اپنوں کا احساس تو کروا دوں، وہ اپنی ماں کے بغیر تنہا اور اکیلا ہے۔ تب فضل خان کو پتہ چلا کہ وجاہت کی ماں دوسری اولاد کی پیدائش کے وقت گزر چکی ہے اور اسے گزرے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بیٹے کو معاف نہ کیا، پر باقی سب کو اس سے رابطہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور یوں تیمور خان اور حویلی والوں کے رابطے کا سلسلہ بحال ہوا، اور تیمور خان سال میں 1 دفعہ اپنے بیٹے کو لے کے چند دنوں کے لیے آتے تھے پاکستان۔ فضل خان نے تیمور خان کو تو معاف نہیں کیا، پر اپنے پوتے وجاہت کو پیار کرتے تھے، اس سے بات بھی کر لیتے تھے، پر تیمور کے لیے سخت باپ ثابت ہو رہے تھے۔ آج پورے 30 سال بعد ایک باپ نے بیٹے کو گلے لگایا تھا، دل سے معاف کیا تھا، پر شرط تھی وجاہت اور منشا کا نکاح، تاکہ اس ونی کی رسم سے ان کی اکلوتی پوتی بچ سکے۔ منشا حیرت سے اپنے سامنے پڑے دلہن کے لباس کو دیکھ رہی تھی، کیا کچھ اس نے اپنے لیے نہیں سوچا تھا، اسے تو ابھی بہت پڑھنا تھا، اور اچانک اس فیصلے نے اس کے حواس ہی سلب کر کے رکھ دیے تھے۔ آج ہی نکاح اور آج ہی رخصتی، اتنا جلدی اور اچانک یہ سب ہو جائے گا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں اور چچی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ یہ فیصلہ کن حالات میں ان کو کرنا پڑ رہا تھا، پر دل کا کیا کرتی جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس اچانک ہوئے فیصلے کو۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات اس کو یاد آئی جب اس نے او لیول میں ٹاپ کیا تھا، سب نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تم نے ٹاپ کیا ہے او لیول میں، مجھے فخر ہے تم پہ میری بہن۔ سمیر خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور خوشی سے کہا تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی اس موقع پہ، پہلی لڑکی ہے گاؤں کی جس نے او لیول پڑھا ہے، دارم نے فخر سے کہا تھا اپنی کزن کے لیے۔ سارا کریڈٹ سمیر بھائی کو جاتا ہے، منشا نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ گڑیا ساری محنت تمہاری ہے، سمیر خان نے کہا۔ سب نے اسے گفٹ دیے تھے اس موقع پہ۔ آج کا پورا دن گاؤں میں اسی چرچے میں گزرا کہ فضل خان کی اکلوتی پوتی نے انگریزوں والا امتحان، گاؤں والے او لیول اور اے لیول کو انگریزوں کا امتحان کہتے تھے، جبکہ 9th میٹرک کو بورڈ کا ایگزام کہا جاتا تھا، کہ اس نے اس میں ٹاپ کیا ہے۔ کوئی سرمد خان کی بیٹی کہہ کے سراہتا تو کوئی فضل خان کی پوتی کہہ کے۔ بھائی اس کے بعد میں اے لیول کروں گی، منشا نے اپنے بڑے بھائی سے کہا تھا۔ ہاں بالکل، جتنا چاہو گی اتنا پڑھائے گا یہ بھائی تمہارا۔ سمیر خان کے اتنا کہنے پر وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو بھائی، مجھے پورا یقین ہے آپ پہ، آپ میرا ہر خواب ضرور پورا کریں گے۔ سمیر خان نے اسے یقین دلایا تھا، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اچانک اگلے دن سرمد خان کو کتوں کو بھگانے کے لیے اپنے استبل میں مجبوراً بندوق نکال کے چلانی پڑی، کیونکہ ایک کتا بالکل پاگل ہو گیا تھا، تبھی اچانک ایک 10 سالہ بچہ بیچ میں آ گیا اور سرمد خان کی بندوق کی گولی کا شکار ہو گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ 10 سالہ بچہ
शाहों की हवेली का इकलौता वारिस था। जो हुआ तो गलती से था, पर कत्ल तो हुआ था। उनके हाथ से गन छूट गई, दौड़ के बच्चे के पास गए जिसमें एक भी सांस नहीं रही थी। दुख का कोहराम मिच गया था दोनों तरफ। शाह खानदान ने पंचायत बुलाने का फैसला लिया। उड़ती उड़ती ये खबर पहुंच गई थी कि शाह खानदान वनी लेंगे, क्योंकि दौलत की कमी उनको ना थी जो बेटे के बदले पैसे लें। इस बात ने सरमद खान और फजल खान को परेशान करके रख दिया था। इसी बात का नतीजा था जो आज उसे यूं कम सिन उम्र में निकाह जैसे बंधन में बांध के रुखसत भी किया जा रहा था। वो हसरत से हाथ फेर कर उस लाल जोड़े पर अपना दुख दबा रही थी। मंशा, बेटे तैयार हो जाओ। उसकी माँ उसे सोचों से बाहर लाई और वो जी अम्मा बोलकर तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। आप सो रहे हैं? दावर ने तशवीश से पूछा। वजाहत, जो मज़े की नींद सोने के लिए बेड पे लेटा हुआ था, आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। अगर अचानक आके दावर ना बुलाता तो शायद वो चंद पल में नींद की वादियों में उतर जाता, पर इस तरह पूछ के वो उसकी नींद में खलल डाल चुका था, इसलिए वजाहत का मूड ख़राब हुआ। हाँ तो क्या सोने पे पाबंदी है क्या? बेड पे लेट के बंदा सोएगा नहीं तो क्या क्रिकेट खेलेगा? वजाहत ने चिढ़ के कहा था। नहीं, वो बाहर निकाह की तैयारियां मुकम्मल हैं। मौलवी साहब पहुंचने वाले हैं वजाहत भाई, और आप सोने लगे हैं। दावर ने हैरत से कहा। व्हाट? निकाह? किसका निकाह? वजाहत का लहजा शॉक्ड सा था। आपका और मंशा का वजाहत भाई, दावर ने बताया। उसकी बात सुन के सर पकड़ के बैठ गया वो। कुछ ही देर में मंशा के सारे हकूक वजाहत खान के नाम महफूज कर दिए गए थे। तैमूर खान ने उसे गले लगा लिया उसकी फर्मा बरदारी पर। वो आज बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने बाप को राज़ी कर गए थे, पर वो नज़रें चुराता उस मासूम वजूद से जिसे शायद इस रिश्ते की नौयत का अंदाज़ा भी ना हो। ये ख्याल वजाहत खान ने खुद से सोचा। समीर खान और सरमद खान जब्त करके खड़े थे। वो दोनों सख्त खिलाफ थे इस रुखसती के फ़ैसले पे, पर फजल खान फैसला कर चुके थे और वो उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे। फजल खान ने रुखसती की इजाज़त दी। यूं हवेली के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में रुखसत होकर आ गई मंशा, वजाहत की हमराही में। वजाहत खान जब कमरे में आया, वो बेड से टेक लगाए सो रही थी। सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगी पहली दुल्हन वजाहत खान ने देखी थी, जिसका हुस्न हूरों को मात दे रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा खूबसूरत थी। ये वजाहत के दिल की गवाही थी। एकदम उसके दिल में उसकी कमउम्री का एहसास जागा तो वो अपने एहसासात दबा गया था। जैसे ही वजाहत को उसकी बेआरामी का ख्याल आया, उसी लम्हे वो आराम से उसे सीधा करके लिटाने लगा ताकि वो सुकून से सो जाए। वो उसे सीधा कर गया नरमी से ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। उफ, कितना जेवर पहना इसने, क्या सोएगी बेचारी, वजाहत ने दिल में सोचा। अभी वो उसकी नथनी ही उतार रहा था कि कसमसा कर मंशा ने आंखें खोली और उसे यूं खुद पे झुका देख के उसकी चीख निकल गई। वजाहत खान अच्छा खासा घबरा गया था उस लम्हे। उसकी चीख पे वो उसके होंठों पे हाथ रख गया था। वो घबरा के बोला, चुप चुप, क्यों जलील करवाने पे तुली हो? मैंने कुछ भी नहीं किया और ख्वार भी हो जाऊंगा। प्लीज़ चुप, एक लफ्ज़ ना निकले मुँह से। हाथ हटाने लगा हूँ मैं, वजाहत ने दबे लहजे में गुस्से से कहा था। वो थर थर काँप रही थी। वो मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। वो कुलस के रह गया था उसके रिएक्शन पे। उसी लम्हे दरवाजे पे नॉक हुआ। या खुदा, ये दिन भी देखना था। वो उसके मुंह से हाथ हटा गया था। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। वो चुप तो हो गई थी पर घबराई हुई थी अभी भी। सुनो, दरवाजे पे जा रहा हूँ, तुम चुप रहना, समझी? एक लफ्ज़ नहीं कहना किसी से, समझी क्या कह रहा हूँ? मंशा ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वो आंखें दिखाता हुआ उठा था बेड से। गुड, वो बोला। जल्दी से बालों में हाथ फेरता खुद को रिलैक्स करने लगा ताकि आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर उसे हैरान कर गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। भाई चलें, अच्छा नहीं लगता इस वक्त सुबह दरवाज़ा बजाना। सुबह पूछ लीजिएगा वजाहत से, नूर बीबी ने तैमूर खान से कहा। नूर बीबी इस घर के पुराने वफादार मुलाजिम की बेटी थीं जो बेवा हो गई थीं कम उम्री में ही। नूर बीबी को फजल खान ने बेटी बना लिया था, इसलिए वो हवेली में एक बेटी की तरह पिछले कई सालों से रह रही थीं। वो उम्र में उन तीनों भाइयों से बड़ी थीं, इसलिए वो तीनों भाई उसे आपा कहते थे, जबकि नई नस्ल के बच्चों की थीं वो फुफ्फो। इस हवेली में नूर बीबी को बेइंतहा प्यार और इज्जत दी जाती थी। वो भी इस घर को अपना घर समझती थीं, इसलिए घर के कई काम उनके ज़िम्मे थे जिनको वो अच्छी तरह संभाल रही थीं। आपा, मेरी भतीजी चीखी है, वो मासूम है, अपने बेटे से पूछूंगा नहीं, तैमूर खान ने फिक्रमंदी से कहा। वजाहत शदीद शर्मिंदगी से दो चार हुआ और खास कर खुद की तरफ मतवज्जा कर गया, बाबा जान और फूफो को। क्या हुआ मिशी को? तैमूर खान ने जल्दी से पूछा। आप अंदर आके देख लें बाबा जान, सही सलामत है आपकी भतीजी,
कॉकरोच देख के डर गई थी, इसलिए चीखी थी आपकी लाडली। अंदाज भरपूर तंजिया था। तैमूर खान के चेहरे के तासुरात नॉर्मल हुए, जो अब तक फिक्रमंदाना थे। नहीं बेटा ठीक है, हम चलते हैं, फुफ्फो ने जल्दी से कहा। तैमूर खान कुछ कहते उससे पहले वो बोल गई थी, नहीं फुफ्फो, आप और बाबा जान अंदर आए, पूरी तसल्ली कर लें, वरना क्या पता सुबह कोई और दफ़ा लगा दे मुझ मासूम पे। वजाहत का अंदाज तंज और अफसोस करता हुआ था। बेटा तुम दोनों आराम करो, बस बच्ची है ना, इसलिए उसके चीखने पे घबरा गए थे भाई। नूर बीबी ने बेसाख्ता वजाहत पेश की। फुफ्फो बच्ची है तो ले जाएं, अपने पास सुला लें अपने कमरे में, यकीन माने बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगा। वजाहत ने सकून से कहा। अल्लाह को मानो वजाहत, क्या बातें कर रहे हो, इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपने पास सुनाने ले जाऊं, फुफ्फो ने जल्दी से कहा। उनके अंदाज में शदीद शर्मिंदगी थी। खिफ़्फ़त से बोली थी, तो भरोसा भी रखें आप लोग मुझ पे कि आपकी बच्ची मेरे ज़िम्मे है, उसका ख्याल रखूँगा, उसने मुस्तरिब लहजे में कहा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे वजाहत, फुफ्फो ने जल्दी से कहा। वजाहत कमर पे हाथ टकाए अब अपने बाप की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उनसे पूछ रहा हो कि आपको भरोसा है कि नहीं। फुफ्फो ने उनको घूरा तो तैमूर खान जल्दी से बोले, मुझे भी भरोसा है तुम पे वजाहत, शुक्रिया आप दोनों का। अब इजाज़त है, ये नाचीज़ आराम कर ले, शाम से नींद का गलबा था, किसी ने सोने नहीं दिया, अब तो सुकून से सोने दें। वजाहत अंगड़ाई लेते हुए थकन से भरपूर लहजे में बोला था। हाँ हाँ तुम दोनों आराम करो, तैमूर खान ने कहा। वो लोग चले गए तो वो दरवाज़ा बंद करता हुआ वापस आया बेड की तरफ, जहाँ मंशा अपना सारा जेवर उतार चुकी थी। शाबाश, बेड खाली करो, ये सामान उठाओ, इस झंझट से छुटकारा पाओ, कपड़े बदलो, फिर सो जाना, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आराम करो। वो भरपूर अंगड़ाई लेता बेड के एक साइड पे आके लेट गया। वो उसे देखती रह गई जो दूसरी तरफ मुंह करके आंखें मूंद गया था। वो जल्दी से उठी, उसके हुक्म की तामील की। वो कुछ देर बाद वॉशरूम से आई तो देखा कि वो सो गया था। वो भी दूसरी तरफ आके करवट लेके लेट गई। अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पे सोचती हुई सो गई कुछ ही देर में, क्योंकि आसाब इतने थके हुए थे। वजाहत भरपूर अंगड़ाई लेकर उठा था, बेड खाली देख के वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ भी उसे ना पाके समझ गया कि वो बाहर जा चुकी है उसके बगैर। उफ, उस बेवकूफ़ को ज़रा सी अकल नहीं, अकेली चली गई बाहर, वजाहत ने कुल्लस के सोचा। वो कमरे से बाहर आया, फ्रेश होकर वो फुफ्फो की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। वो दरवाजे के पास ही रुक गया। वो बेपरवाह अंदाज में लेटी थी और दुपट्टा एक तरफ पड़ा अपने होने पे मातम कर रहा था। मिशी, कल रात जो तुमने किया वो गलत था, इस तरह चीख के अपने शौहर की बेइज्जती करवाना ठीक नहीं है, फुफ्फो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली थी। सॉरी फुफ्फो, मैं डर गई थी, मिशी ने जल्दी से सफाई दी थी अपने अमल की। वजाहत शौहर है तुम्हारा, हमेशा उसके साथ ही तुम्हें रहना है, फुफ्फो ने समझाया। जी फुफ्फो, मिशी ने कहा। पर फुफ्फो मेरी पढ़ाई, मुझे पढ़ना है, मिशी ने अपनी फ़िक्र बताई। वो उसे बेटी की तरह अजीज़ रखती थी। फुफ्फो की खुद तो कोई औलाद ना थी, इसलिए घर के सब बच्चों को वो अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी। फ़िक्र ना करो, लंदन में भी पढ़वा सकता हूँ, तुम्हारे शौक़ को मरने नहीं दूंगा, वजाहत ने सकून से कहा, क्योंकि वो पिछले कई सालों से लंदन में मुकीम था। वो हड़बड़ा के उठ बैठी, उसे देख के और उसकी आवाज़ सुन के। जल्दी से दुपट्टा सर पे लिया। वजाहत उसके बेवकूफ़ाना अंदाज पे हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, लेटी रहो। वो बेड के कोने पे बैठा तो वो उठ के खड़ी हो गई। आओ वजाहत, सही होके बैठो, फुफ्फो ने कहा। फिर भी वो कोने पे टिका रहा। नहीं फुफ्फो, बाबा जान से मिल लूँ, नाश्ते के बाद इसे तैयार करवा दीजिएगा, ताया जान के पोर्शन में साथ जाएंगे हम दोनों। वो जल्दी से बाहर निकल गई थी। वजाहत उसे जाता हुआ देखता फुफ्फो से बोला था, ठीक है, तुम दोनों पहले नाश्ता कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ, फुफ्फो ने कहा। और वो जी ठीक है कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर अगले दिन पंचायत में जब वनी मांगी गई तो सरमद खान ने बताया कि उसकी बेटी का तो निकाह हो चुका है उसके भतीजे के साथ, जिसे रुखसत करने का इरादा है, जो लंदन से ख़ास रुखसती के लिए आया हुआ है। सरमद खान ने खुल के एतराफ़ किया कि ये सब गलती से हुआ था, वरना किसी बच्चे को कत्ल करके उनको क्या मिलना है, और वो ऐसा क्यों करते जानबूझ के। बहरहाल हालात को मद्देनज़र रखते हुए पंचायत ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि सरमद खान की सबसे बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन शाहों के हवाले की जाएगी। इस फैसले को बखुशी मान लिया था सरमद खान ने। शाहों को शदीद गुस्सा था इस फैसले पर। सरमद खान की हिकमत अमली ने बड़ी दुश्मनी को होने से रोक दिया था। शाह खानदान के मर्द बेइंतहा गुस्से में खड़े थे और सरमद खान ने बच्चे के बाप के आगे हाथ जोड़ के कहा था, मुझे एहसास है कोई चीज़ आपकी औलाद की ज़िंदगी का हर्जाना नहीं भर सकती। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं कि अपनी औलाद कुर्बान कर सकूं, पर आपकी औलाद के बदले अपनी जान ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि ये गुनाह मुझसे हुआ है तो मैं इसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ।
پر شاہوں اور خانوں کی دشمنی میں اپنی آنے والی نسل میں لانے کو تیار نہیں ہوں۔ سرمد خان کے ان لفظوں پر شاہ خاندان نے ان کو معاف کر دیا اور زمین اور زر لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ کوئی دولت اولاد کی دولت سے بڑھ کر نہیں، اپنی اولاد کی جان کی قیمت کم از کم یہ زمین نہیں ہو سکتی۔ یوں یہ معاملہ تو نمٹ گیا، پر وجاہت اور منشا کو ایک انمول رشتے میں باندھا گیا جس کا تصور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تایا جان، اللہ کا شکر ہے سب خیر و عافیت سے نمٹ گیا، وجاہت خان نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے شاہوں کے دل میں رحم ڈال دیا، ورنہ معاملہ خراب ہو سکتا تھا، سرمد خان نے کہا۔ بس بیٹا، اب تم سے التجا ہے، میری بیٹی معصوم ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ سرمد خان نے بھتیجے سے التجا کی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس لمحے ہاتھ جوڑ دیے تھے اس کے سامنے، جس پہ جلدی سے وجاہت خان نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان کے جڑے ہاتھ کھول کر ان کے ہاتھ تھام کے بولا، تایا جان فکر نہ کریں، میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا جلد ہی، فی الحال اسٹوڈنٹ ویزا پہ تاکہ وہ پڑھ سکے آگے، کیونکہ مشی کی عمر کم ہے، اسے بحیثیت بیوی لے کے جانا ممکن نہیں ہے۔ وجاہت نے اپنی مجبوری بتائی تھی انہیں۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے وجاہت خان، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، سرمد خان نے کہا تھا دل سے۔ یوں 2 مہینے بعد وہ اس کے ساتھ لندن جا رہی تھی، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے۔ تیمور خان نے اسے موبائل لے کر دے دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وجاہت خان کو حکم دیا تھا کہ لندن لے جا کر اسے وہاں سم بھی لگوا دے، کیونکہ تیمور خان اب بھی امریکہ میں رہتے تھے، وہیں ان کا بزنس اور بینک بیلنس تھا۔ تیمور خان کچھ دن اور گاؤں میں رہے جہاں سے انہیں امریکہ واپس جانا تھا، جبکہ وجاہت اور منشا لندن کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اسے اس کی ماں، چاچی اور پھپھو نے شادی شدہ زندگی کے کئی پہلو سمجھا دیے تھے، اسے گھر بسانے کے طریقے سکھائے اور وہ ان کی کہی ہر بات اپنے پلو سے باندھتی رہی۔ پر اس وقت اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب وہ لندن اسے گھر کے بجائے ہاسٹل لے گیا اور اسے بتایا کہ وہ یہیں رہ کے پڑھائی کرے گی، کیونکہ وہاں سے اس کا کالج قریب تھا، اس کا اے لیول میں ایڈمیشن کروا چکا تھا وہ۔ اس سے پرانا موبائل لے کر نیا موبائل دیا جس میں اس کا اور گھر والوں کے نمبرز آلریڈی سیو تھے۔ میں ملنے آتا رہوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر لینا، وجاہت خان نے آخر میں یہ کہا، جس پہ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی سرس بات میں ہلا گئی تھی۔ اللہ حافظ، وجاہت نے کہا۔ اللہ حافظ، منشا نے دکھ سے کہا۔ اس کے دکھ سے لاپرواہ ہو کے وہ چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وجاہت نے کس طرح اپنے باپ کو مطمئن کیا یہ تو منشا نہیں جانتی تھی، پر منشا اپنی طرف سے سب اچھا ہونے کا ان کو یقین دلاتی، پھر اپنے ماں باپ اور گھر والوں کو بھی وہی یقین دلاتی رہتی تھی۔ شروع میں منشا سے اس کی لمبی بات ہوتی تھی، پر آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونے لگی، پھر اگلے کچھ مہینوں میں وہ کبھی کبھار ہی بات کرتا رہا اس سے۔ اس دوران 1-2 بار وہ اسے گھر لے کے گیا، وہ بھی 1 دن کے لیے۔ وہ اس کی شدید مصروفیات پہ حیران ہوتی رہتی تھی، وہ بیزار ہونے لگی تھی اس زندگی سے۔ ایسی شادی شدہ زندگی تو اسے ماں اور چاچی نے نہیں بتائی تھی جیسی وہ وجاہت کے ساتھ گزار رہی تھی۔ وجاہت کا اسے اس طرح سے اگنور کرنا اسے دکھی کر گیا تھا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ کم بات ہونے لگی تھی دونوں کے بیچ۔ اکثر منشا کو یہی لگتا تھا وجاہت صرف اپنی کہتا ہے، اس کی سنتا کم ہے، اور پھر وہ ہی چپ ہو گئی۔ منشا کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس سے کسی قسم کی باز پرس کر سکے، وہی سب سے جھوٹ بول کر وجاہت کا بھرم رکھ رہی تھی۔ تیمور خان سے اس کی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اسے ایسی تنہائی والی زندگی گزارتے ہوئے۔ وہ کم ہی کسی سے بات کرتی تھی، کلاس میں اس کی کوئی دوست نہ تھی، سب سے الگ تھلگ رہتی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ یہاں بھی وہ اپنی ہوشیاری کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ انگلش لینگویج کا کورس کرنے کے بعد وہ بغیر جھجکے انگریزی بول لیتی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ایک ہی ایسی پاکستانی تھی جو اسکارف بھی لیتی تھی اور دوپٹہ بھی پہنا کرتی تھی، جو ہر وقت پن اپ رہتا تھا، ورنہ باقی پاکستانی لڑکیاں مغربی حلیے میں رہتی تھیں جو اسی ماحول کا حصہ لگتی تھیں، جبکہ ان کی بنسبت وہ منفرد اور جدا تھی سب سے۔ پڑھائی کے باوجود اتنا ٹائم بچ جاتا تھا جو اسے اکیلے پن اور تنہائی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ اکتا گئی تھی اس اکیلے پن سے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول بول کے بھی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، وہ 17 سال کی ہو گئی تھی اور سب کو یاد کرتی وہ رو پڑی، کیونکہ سب نے وش کیا تھا پر وجاہت نے نہیں کیا۔ جانے کیوں اسے امید تھی کہ وہ آج کے دن ضرور آئے گا، پر وہ نہ آیا۔ یہ اس کی زندگی کا خاص دن بھی گزر گیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور ابھی وہ شدت سے رونے میں مصروف تھی کہ موبائل بجنا شروع ہوا۔ جانے کیوں لگا کہ وجاہت کی کال ہوگی، پر تیمور خان کی کال دیکھ کر وہ آنسو پوچھتے کال اٹھا گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ اس کو برتھ ڈے وش کرنے لگے، لیٹ ہونے پہ معذرت کی، اس نے تھینکس کہا، معذرت بھی قبول کر لی۔ وہ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کر گئے تھے۔ کیا ہوا منشا بیٹی، وجاہت کہاں ہے جو تم رو رہی ہو؟ تیمور خان نے پوچھا۔ میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ کچھ کہہ نہ سکی، وہ اتنا دور ہو کے بھی اس کا دکھ سمجھ گئے تھے۔
एक बार फिर आंसू बह निकले शिद्दत से मंशा के। बेटा, मेरा ख्याल है अब हॉस्टल के बजाय तुम्हें घर रहना चाहिए। अब तो लंदन के रास्ते वगैरह तुम समझ जाओगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। तैमूर खान ने कुछ सोच के थोड़ी देर बाद कहा। जी चचा अब्बू, वो आहिस्ता से बोली। मैं वजाहत से कहूँगा अब तुम्हें घर ले आया, तैमूर ने कहा, और उनको यही मसले का हल लगा था उस लम्हे। मंशा को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि कौन से बहाने बना के वजाहत अपने बाप को मुतमईन करके बैठा था। आप ना कहें उन्हें, मैं यहीं ठीक हूँ, मंशा ने वजाहत की नाराज़गी के फिक्र से कहा था। उसकी बात पे वो चुप हो गए थे। फिर कुछ देर बाद बोले, बेटा 6 महीनों में कितनी बार तुम्हें घर लेके गया है वो, और कितने दिनों के लिए? तैमूर खान ने पूछा था। 2 ही बार, एक ही दिन के लिए वो घर लेके गए थे। मंशा बेसाख्ता कहने को तो कह गई, फिर पछताने लगी। तैमूर खान को अफसोस हुआ ये सोचकर। इस दौरान दोनों ईदें आई थीं, मतलब या तो वो दोनों ईदों पर अकेली रही थी या एक पर, और आज उसकी सालगिरह के दिन भी यकीनन वो नहीं आया था। उनको शदीद गुस्सा आया था अपने बेटे की लापरवाही पे। इससे ज़्यादा वो उससे बात नहीं कर पाए। चंद और बातें करके फ़ोन रख गए, जबकि उन चंद बातों के दौरान मंशा ने वजाहत का भरम रखने की पूरी कोशिश की, पर तैमूर खान उसके किसी और झूठ पे यकीन ना कर सके। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि उनका बेटा अपनी बीवी का ख्याल किस तरह रख रहा है। वो हैरान थी। अगले दिन शाम को वो उसे लेने आ गया था। मंशा ने सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर हिला के दिया। वो उसका सर्द अंदाज महसूस कर गई थी। वो हैरत से उसके चेहरे को देख रही थी, जो सफ़ेद के बजाय सुर्ख हो रहा था उसे देखते ही। उसकी समझ से बाहर था उसका ये अंदाज। वो उसे जल्दी चलने का बोल के खुद गाड़ी में आके बैठा। उसके डर से वो जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। थोड़ा सा सामान लेके उसके साथ बैठ गई। उसके बैठती वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो दांत पे दांत जमाए तेज़ ड्राइव कर रहा था। उसके सुर्ख चेहरे को अपनी नज़रों के फोकस में लेकर वो बोली, क्या बात है, कुछ परेशान हैं आप? मंशा ने मासूमियत से पूछा, उसकी रफ ड्राइविंग को देखते हुए। वो हनूस खामोश रहा और कुछ ना बोला। ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़ब्त की इंतहा पे हो। मुझे डर लग रहा है खान। उसके हुक्म पर वो उसे खान बुलाने लगी थी। लहजे में घबराहट थी उसकी चुप को देखते हुए। चुप, एक लफ्ज़ ना कहना वरना शायद कहीं गाड़ी ना ठोक दूँ, वजाहत खान ने गुस्से से कहा। वो जो अंदर से खुश थी उसके आने पे अब घबराहट ने जगह ले ली। वो सख्ती से होंठ पे होंठ जमाए ड्राइव कर रहा था, जबकि मंशा को इस ठंड में पसीना आने लगा था उसके गुस्से को देखते हुए। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर रही थी कि वो नॉर्मल हो जाए जल्दी से। वो उसे देख रही थी, पर उसकी नज़रें सामने रास्ते पे जमी थी। मंशा महसूस कर सकती थी कि वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मंशा, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था डैड से, घर के सामने गाड़ी रोकते हुए वजाहत खान ने कहा। उसकी आंखों में जनूनियत थी ये सब कहते हुए, जिसे मंशा ने शिद्दत से महसूस किया था। खान, मेरा ये मकसद नहीं था, उन्होंने पूछा था तो मंशा ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए, पर वो उसे सुना के अपनी साइड का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। फिर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला, उसे बाजू से दबोच के बाहर निकाला था वजाहत ने। बस, एक और लफ्ज़ नहीं, जो कहना था मुझसे कहती ना, डैड से ना कहती। वो एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला था। वो उसे गाड़ी से बाहर लाया, घर के अंदर लेके आया। ये क्या कर रहे हैं खान? वो इसी तरह उसका बाजू थामता हुआ उसे ले जाने लगा। वही जिसकी तुम्हें आरजू थी, हसरत थी तुम्हें, अब तुम्हारी हसरत नहीं रहेगी। बीवी का मकाम दे रहा हूँ तुम्हें। वजाहत खान ने नज़रें सामने जमाते हुए अब उसे खुद से लगाए उसे ऊपर बेडरूम में ले जाने लगा। उसकी ये बात सुन के वो घबरा गई। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की उस लम्हे। वो उसे बाजू से घसीटता हुआ कमरे में लेके गया और बेड पे पटका। वो मासूम जिसे अभी इस रिश्ते को समझना था, वो उसकी जाहिरियत देखकर डर गई। वो मुकम्मल उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी, पर सामने वाला बेपरवाह बना उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई ना था यहाँ। नहीं खान, ऐसे नहीं प्लीज़। वो सिसकी थी उसके लम्स पर उस पर कोई रियायत ना की उसने। वो अपने और उसके बीच के सारे पर्दे गिराता चला गया और उसे इस रिश्ते का एहसास करवा गया जो उनके बीच था। जिस शिद्दत का गुस्सा वो कल से अपने अंदर महसूस कर रहा था, वो सारा का सारा उस पर उतारने लगा। उसके किसी लम्स में ना मोहब्बत थी ना मान था, बस था तो जुनून, नफ़रत और गुस्सा। वो गुस्सा जो कल उसके डैड ने उस पर उतारा था, उसकी लापरवाहियाँ गिनवा के। वो मासूम कली थी जिसे बेदर्दी से मसला गया था हक के मलकियत के नाम पे। किस तरह और कितना टूटी थी, इसका वजाहत खान को ज़रा भी अंदाज़ा ना था। वजाहत की आंख किसी के सिसकने की आवाज़ पे खुली। खामोश हो जाओ, क्या रोना धोना मचाया हुआ है? वो बेबसी से ज़मीन पे बैठी मुसलसल रो रही थी। वजाहत खान अपनी शर्मिंदगी छुपाता सर्द लहजे में बोला था। उसकी आवाज़ पे लम्हे भर को चुप हुई, फिर दोबारा रोना शुरू हो गई, पर अब की बार आवाज़ कुछ कम थी ताकि वो गुस्से ना हो जाए। सुनाई नहीं देता? चुप हो जाओ, कुछ गलत नहीं किया जो इस तरह आंसू बहा रही हो, वजाहत ने ढिठाई से कहा।
وہ مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ گھڑی صبح کے 8 کا وقت دکھا رہی تھی۔ وہ بھرپور انگڑائی لیتا اٹھ بیٹھا۔ آپ نے میرا ریپ کیا ہے خان۔ منشا نے اپنی عمر کے حساب سے جو سمجھا وہ بول گئی۔ اس نے تو صرف میاں بیوی کی محبت کا سن رکھا تھا، جس میں اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جس طرح سے اس کے ساتھ کیا تھا کل رات۔ واٹ؟ وجاہت نے شاکڈ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اس کی عجیب و غریب بات سن کے۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے چادر میں لپٹی منشا سے کہا، جو اس کے سخت انداز پہ دوبارہ وہ لفظ نہ کہہ سکی اور نظریں جھکائے روتی رہی۔ وہ ضبط کرتا ہوا بولا، پاگل ہو کیا؟ اتنا نہیں پتا یہ میاں بیوی کی محبت ہے، ریپ نہیں کہتے اسے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، اور یہ بکواس کسی کے سامنے دہرانا مت۔ وجاہت خان اس کا بازو تھامتا اسے واش روم لے گیا۔ وہ چل کم اور گھسٹ زیادہ رہی تھی اس کے ساتھ۔ درد کی کئی لہریں اس کے اندر اٹھ رہی تھیں، پر وہ وجاہت خان کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ وجاہت بھی دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا اس کی حالت دیکھ کے، اب کہ اس کا لہجہ اور انداز دونوں نرم تھے اس کے ساتھ۔ اسے پاکیزگی کا مطلب سمجھاتا، اسے واش روم تک چھوڑ گیا تاکہ فریش ہو جائے۔ وہ خود آ کے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے مناظر دیکھتا رہا، سر کو مسلتا، اس کا ہاتھ اس کے اندر کی بے چینی کو واضح کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد منشا واش روم سے باہر نکلی، گیلے وجود کے ساتھ، دوپٹے کو خود پہ لپیٹے۔ خود کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی اس نے۔ منشا کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ نے اسے شدید شرمندگی سے دوچار کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کل رات وہ اسے شدید درد سے دوچار کر چکا تھا۔ یہ کچھ لمحوں کی ہی بات تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں اپنے باپ تیمور خان کے لفظ گونجے تھے اس لمحے، جو انہوں نے پرسوں وجاہت کو کہے تھے منشا سے بات کرنے کے بعد۔ اگر اہل نہیں تھے تو کیوں رخصتی کروائی تھی جب بیوی رکھنے کی قابلیت نہیں تھی تم میں؟ تیمور خان کے ایک جملے نے شدید ذلت سے دوچار کیا تھا وجاہت کو۔ لفظ اہل اور قابلیت سراسر اسے اپنی مردانگی پر کاری ضرب کی طرح لگے تھے اس رات۔ توہین محسوس ہوئی اپنے باپ کے لفظوں سے۔ 5 منٹ کی کال میں وہ اسے کافی کچھ سنا چکے تھے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر بیوی رکھنے کی قابلیت نہیں ہے، اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے، تو یہاں امریکہ چھوڑ جاؤ یا پھر واپس پاکستان، ہم خود سنبھال لیں گے۔ پڑھائی وہ یہاں پاکستان میں بھی کر سکتی ہے، وہاں اکیلے رونے تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا اپنی بچی کو میں۔ شرافت سے چھوڑ جاؤ یہاں یا پھر وہاں۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بھیج دوں گا، اس کی بھی فکر نہ کرنا۔ تیمور خان نے سختی سے آخری الفاظ کہے تھے۔ وجاہت خان کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا غصے سے۔ بس کریں ڈیڈ، اتنا ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیوی کو خود سنبھال لوں گا، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گا، اس نے تند لہجے میں کہا تھا۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، اس لیے سب برداشت کر گیا۔ جلد سے جلد اسے ہاسٹل سے اپنے گھر شفٹ کرو، یہ میرا حکم سمجھو۔ انہوں نے ایک اور حکم جاری کیا۔ جی ڈیڈ، کچھ وقت میں شفٹ کر دوں گا، فی الحال ممکن نہیں ہے میرے لیے، وجاہت خان نے ضبط سے کہا۔ تو کم از کم ہر ویک گھر تو لے جایا کرو، یہ کیا کہ 6 مہینوں میں صرف 2 دفعہ تم لے کے گئے، تیمور خان نے ناراض لہجے میں کہا تھا اپنے بیٹے سے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں شدید رنج ہوا ہو اس کے اس عمل سے، ورنہ اکلوتی اولاد کو انہوں نے پہلے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا، اسے ہر معاملے میں آزاد رکھا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا ان کی بات پہ، مطلب وہ ایک ایک بات بتا چکی تھی اس کی۔ یہی لمحہ تھا اس کا غصہ اور بڑھ گیا منشا پہ۔ وجاہت، میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں اس کی حق تلفی نہیں کرنے دوں گا۔ اب منشا میرے لیے تمہارے برابر ہے، کیونکہ تمہارے اور اس کے رشتے کے بعد سے وہ سب سے بڑھ کر ہے میرے لیے، کیونکہ اسے تعمر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سمجھ آیا کچھ؟ تیمور خان کے لہجے میں بہت محبت تھی منشا کے لیے۔ جی اچھی طرح سمجھ گیا، وجاہت نے دانت پیس کے کہا تھا۔ چند اور باتوں کے بعد تیمور خان نے فون تو رکھ دیا، پر ان کے لفظوں کی باز گشت نے اسے پوری رات سونے نہ دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اسے جلتے توے پہ بٹھا دیا ہو۔ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے غصے میں کئی گلاس توڑے، یہاں تک کہ کافی ڈیکوریشن پیس گھر کے بھی توڑ دیے، پر دل تھا کہ سکون میں نہیں آ رہا تھا، اندر کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بس، منشا بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، کل کے کل ہی سارے شوق پورے کروں گا۔ تا عمر یاد رکھو گی اپنی اس چالاکی کا نتیجہ۔ بہت غلط کیا تم نے خود کے ساتھ، بلکہ مجھے بھی غلط کرنے پہ اکسا دیا، بہت پچھتاؤ گی تم۔ آخری عزم کرنے کے بعد ہی جا کے اسے نیند آئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اسے بیوی کا مقام دے گیا تھا، پر اذیت دے کر۔ وہ خیالوں سے نکل آیا اور سنبھل کے بولا، جلدی ریڈی ہو جاؤ، ناشتہ کرنا ہے، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ وہ اس کی سرد آواز پہ چونکی، بالوں میں جو ہیئر برش چلا رہی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ جی جی، جلدی سے جواب دے کے جھک کے برش اٹھایا، دوبارہ سے بالوں میں چلانے لگی، جلدی جلدی سے۔ اتنے لمبے بال تھے، جلدی سلجھنا آسان نہ تھے، ایک تو بالوں کی الجھن، دوسرا وجاہت خان کی نظریں۔ اس کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا،
وہ سہمی نظروں سے اس کا اپنی طرف آنا دیکھ رہی تھی۔ ذرا دھیان سے یار، اتنے خوبصورت بالوں پہ یہ ظلم نہ کرو، یہاں کی لڑکیاں مرتی ہیں ایسے بالوں کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لے کے خود ہی انہیں سلجھانے لگا۔ وہ شیشے سے چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کا تاثر نرم سا تھا۔ دل کو کچھ سکون آیا۔ وہ اس کے لمبے بال سلجھاتا، آگے کو رکھ دیتا کندھے پہ، تاکہ اس کے الجھے اور سلجھے بالوں کے درمیان میں فرق رہے۔ یوں اسے آسانی رہتی تھی اس کے لمبے بال سلجھانے میں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ حویلی میں تو ملازمہ تھی، اس کی مدد کرتی تھی لمبے بالوں کو سلجھانے میں۔ سارے بال سلجھانے کے بعد وہ اس کی پیٹھ پر ہونٹ رکھ گیا، نرمی سے۔ وہ گھبرا کے رہ گئی۔ وہ اس پہ اپنی شدتوں کی بارش کرنے لگا اگلے ہی پل۔ اس کا حسن ہی کچھ ایسا تھا، وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پہلے جو کبھی ایک آنکھ اٹھا کے اسے نہیں دیکھتا تھا، اس لمحے اس کا یہ روپ اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے وجاہت اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ اب اس کے لمس میں رات والی جنونیت نہ تھی، پر شدت اب بھی برقرار تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکی۔ یوں ہی کتنے لمحے گزر گئے تھے، پتہ ہی نہ چلا دونوں کو۔ اچانک وجاہت اس سے جدا ہو کے بولا، چلے ناشتہ کریں؟ جی جی، وہ ہکلا کے بولی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں شرم سے۔ اس کی جھکی پلکوں کا منظر بہت دلچسپ تھا وجاہت کے لیے۔ اس کی معصومیت کی کشش اسے اپنی اور کھینچتی جا رہی تھی، پر وہ خود کے جذبات پہ قابو رکھتا بولا، تو جاؤ نیچے جا کے ناشتہ بناؤ میرے لیے، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ مجھے لیٹ ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے کچھ اور سوچنے کے بجائے کام پہ توجہ دینا۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بیوی بننے کا شوق ہو تو سب فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے ایک اور وار کیا۔ کیا مطلب؟ منشا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کے ہونٹ اب بھی کپ کپ آ رہے تھے۔ پہلے کپڑے نکالو میرے، پھر جا کے ناشتہ بناؤ۔ فریج میں کافی کچھ اویلیبل ہے، صحیح سے دیکھ لینا۔ وجاہت کا نیا حکم ملتے ہی وہ بولی، جی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اس کے بیوی لفظ کو سن کے، جس میں طنز کا عنصر محسوس کر رہی تھی وہ۔ کچھ ہی دیر میں سب باتوں کی جوڑ توڑ کرنے کے بعد وہ سمجھ گئی وجاہت خان کے اس رویے کی وجہ یقیناً چچا ابو نے کچھ کہا ہے ان سے۔ منشا نے سوچا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی اس کا ناشتہ بنانے لگی۔ درد تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا اس وقت۔ اس کا سارا دھیان ناشتہ بنانے پہ تھا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے اور وجاہت خان کو غصہ نہ آ جائے۔ وجاہت خان ناشتہ کرنے کے بعد اسے لیے روم میں آیا۔ وہ حیران ہوئی، وہ بکھرے روم کو بالکل صاف کر کے ہی نیچے آیا تھا ناشتہ کرنے۔ منشا نے کبھی اپنے گھر کے مردوں میں یہ عادت نہیں دیکھی تھی، سو حیران ہونا بجا تھا۔ وہ اس کی حیرت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، جس پہ وہ بولا، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو دوائی اور جلدی کھاؤ۔ وجاہت نے تند لہجے میں کہا تھا۔ پھر اس کی طرف گولی اور پانی کا گلاس بڑھایا۔ یہ کس چیز کی ہے گولی؟ منشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زہر کی یقیناً نہیں ہے، بے فکر ہو کے کھاؤ۔ وجاہت کے لٹھ مار جواب پہ وہ گڑبڑا گئی اور جلدی سے پانی کے ساتھ نکل گئی۔ درد کم ہو جائے گا اس گولی سے اور آرام بھی آ جائے گا، چلو سو جاؤ۔ رات بھر سوئی نہیں، اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے ٹیبل پہ رکھتا ہوا بولا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامتا بیڈ پہ لے گیا اور اسے لیٹنے کا حکم دیا، اور پھر اس پہ کمفرٹر ڈالتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ اب آرام کرو، ایک اور حکم دیا تھا اسے وجاہت نے۔ پر گھر کے کام؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اس کے اس انداز پہ وہ اسے گھریلو بیوی لگی، جسے گھر کی فکر ہلکان کیے رکھتی ہے۔ اتنی کم عمری میں اور میچیورٹی کا یہ انداز وجاہت خان کو حیران کر گیا، پر وہ منشا سے اپنی حیرانگی چھپا گیا۔ جب بولا تو سرسری لہجے میں بولا، وہ بھی ہوتے رہیں گے، فی الحال آرام کرو۔ اس کے نرم انداز پہ وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ اس کے عجلت میں پلٹنے پہ وہ پوچھ بیٹھی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ منشا نے پوچھا تو بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ بھی تھام گئی تھی وہ حیران ہو کے پلٹا۔ آرام سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتا ہوا بولا، ہاں کام سے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ مجھے بھی شام کو ہاسٹل جانا ہے، منشا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وجاہت خان کو دوبارہ اسے چھوڑنے کے لیے نکلنا پڑے گا، اس لیے وہ جلدی بتا گئی تاکہ اپنی سہولت سے وہ اس کے جانے کا انتظام کر دے۔ فی الحال یہیں رہو گی تم، کیونکہ 2 دن کے بعد ویسے بھی ایسٹر کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے یہیں رہو تم۔ 1-2 دن میں زیادہ پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا، سمجھی؟ وجاہت خان نے کہا۔ جی جی، وہ لیٹے لیٹے بولی۔ ویسے بھی اچھی بیوی کے سارے حقوق یہ شوہر ادا کرے گا، نہ تمہیں کوئی شکایت رہے گی مجھ سے، نہ تمہارے چچا ابو کو کوئی شکایت رہے گی مجھ سے۔ وجاہت کے کہے آخری لفظوں سے منشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی اور شرم سے اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو فوکس کرتا ہوا بولا، اچھی طرح آرام کر لو، کیونکہ رات کو بمشکل ہی نیند کا وقت ملے گا تمہیں۔
پھر شکایت نہ کرنا آرام کی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا اس عنایت کا مقصد۔ منشا کی ٹانگیں کانپ گئیں اس کی بات کا مطلب سمجھ کے۔ وہ خود میں سمٹ کے رہ گئی، چہرہ بالکل گلابی ہو گیا اس کی باتوں سے۔ وہ جھک کے اس کے گلابی چہرے کو تھام گیا، اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو اپنے ہونٹوں کے تبسم سے چرانے لگا۔ منشا کے کسی انداز میں مزاحمت نہ دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے امر کر گیا۔ وہ اپنے منہ زور جذبات میں بہکتا جا رہا تھا اور وہ مکمل اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ نشے کی طرح چھانے لگی تھی اس کے حواسوں پہ۔ وہ اپنے منہ زور جذبوں کو چاہ کر بھی نہیں روک سکا۔ وہ بیڈ پہ آ گیا اس کے ساتھ، کمفرٹر میں اس کے وجود کو خود کے نزدیک کرتا۔ وہ ایک بار پھر جذبات میں بہکنے لگا۔ وہ اس کے وجود پہ چھانے لگا، اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں۔ اس کا نہ رکنے والا بوسوں کا سلسلہ محسوس کر کے وہ گھبرا کے بولی، ہاں آپ کو جانا تھا۔ اس سے بہتر طریقہ نہ لگا اسے روکنے کا منشا کو۔ شش، وجاہت نے بس اتنا ہی کہا اور اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ نیند میں بوجھل آنکھیں لیے وہ ایک بار پھر خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر گئی۔ وہ چاہ کر بھی کسی طرح اس پہ بند نہیں باندھ سکتی تھی، نہ ہی اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، کیونکہ کل رات ہی اس کا غصہ سہ چکی تھی۔ دوبارہ سہنے کا حوصلہ نہ تھا اس میں، اس لیے خود سپردگی میں ہی بہتری جانی اس نے۔ دن کے 1 بجے وجاہت کی آنکھ کھلی۔ منشا اس کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھتا آرام سے اٹھا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ پلٹ کے وجاہت نے اس کا چہرہ دیکھا جو ابھی بھی گلابی ہو رہا تھا۔ کتنی معصوم ہو تم، چاہے جانے کے قابل۔ منشا وجاہت خان، کیسے میری شدتوں کو برداشت کر لیتی ہو اور ایک حرف شکایت کا بھی نہیں کہتی۔ وجاہت خان نے اسے دیکھ کر خود سے کہا۔ اس کے سکون سے سونے پہ حیران ہوتا رہا وہ۔ کتنی معصوم ہوتی ہیں لڑکیاں، ظالم شوہر کی سب زیادتیاں برداشت کر لیتی ہیں، پھر بھی ایک حرف شکایت نہیں کرتی۔ وجاہت خان اتنا کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، فریش ہو کے کپڑے بدل کے باہر آیا اور آرام سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وجاہت نے اسے ایسٹر کی چھٹیوں میں لندن کی کچھ مشہور جگہیں گھمائیں۔ منشا خوش تھی اس کے ساتھ پہ۔ اس کے گھومنے کا انداز عجیب لگا تھا اسے، جس طرح وہ ہڈ پہنے گوگلز لگائے چلتا تھا، ایسے لگتا جیسے خود کو چھپا کے کوئی چل رہا ہو۔ واقعی جس طرح وہ اس کے ساتھ تھا جیسے ہو کے بھی وہ نہ ہو ساتھ۔ کیا ہوا منشا، تمہیں مزہ نہیں آ رہا لندن گھومتے ہوئے؟ وجاہت نے پوچھا جب وہ ریسٹورنٹ کی لاسٹ سیٹ پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے حلیے سے الجھن سی ہوتی ہے، اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے، منشا نے سادگی سے کہا تھا اس سے۔ اوکے، آئندہ نہیں گھماؤں گا لندن، اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ وجاہت کے انداز پہ وہ جلدی سے گھبرا کے بولی، میں نے ایسا تو نہیں کہا خان جو آپ کو برا لگ گیا۔ وجاہت کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اس کی بات بری لگی ہو جیسے۔ سکون سے کھانا کھاؤ پھر گھر چلنا ہے، وجاہت سرد لہجے میں بولا تھا اس سے۔ اس کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا، وہ شرمندہ ہونے لگی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آپ نے کہا تھا ایک اسٹریٹ گھمانے لے جائیں گے ڈنر کے بعد، اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا اس نے کیوں ناراض کر دیا اپنے شوہر کو۔ 3 دن سے اسے گھمانے کے ساتھ شاپنگ بھی کروا رہا تھا وہ۔ اب وہ اس کے ساتھ کچھ ریلیکس ہو گئی تھی، پر پھر بھی وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی اندر ہی اندر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے اس کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ناراض کر گئی تھی، اس بات کا دکھ ہو رہا تھا منشا کو۔ دن کا آغاز جتنا اچھا رہا، اختتام اتنا ہی برا رہا۔ واپسی پہ وہ دونوں خاموش تھے۔ کل کی تیاری رکھو تو میں ہاسٹل چھوڑاؤں گا، وجاہت خان نے کہا۔ وہ جو کچن میں کھڑی اس کے لیے ٹی اور اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، اس کی بات پہ چونکی، جلدی سے بولی، کل؟ پر ابھی تو 2 چھٹیاں ہیں نا میری۔ منشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے شہر سے باہر جانا ہے، ضروری کام ہے، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تمہیں یہاں، وجاہت نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ میرا گھر ہے، میں رہ لوں گی، ہاسٹل میں بھی تو اکیلے ہی رہنا ہے، منشا نے آہستہ سے کہا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، بحث مت کرو منشا، جو کہا ہے وہ کرو، وجاہت خان نے حکمیہ لہجے میں کہا اس سے، جس کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی اور وہ کچن سے چلا گیا۔ وہ کافی کے مگ رکھتی ٹرے میں کچن سے باہر جانے لگی۔ جانے کیا منشا کے من میں آیا، اسی لمحے پلٹ کے اپنا کافی کا مگ واش بیسن میں انڈیل دیا اور وہ کپ وہیں چھوڑ کر صرف وجاہت کی کافی کا مگ لے کے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ وہ کافی اس کے سامنے رکھتی ہوئی جا کے بیڈ پہ بیٹھی۔ تمہاری کافی کہاں ہے؟ وجاہت نے ایک کپ دیکھ کے پوچھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، وجاہت خان نے حکم دیا۔ وہ اس کا مخصوص حکم ملتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی فرما برداری کو بہت پسند کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ سے باہر نکلی، بلیک سلیو لیس نائٹی پہنے، کھلی سنہری زلفیں، صرف لپ گلاس لگائے، وہ اس پہ بجلیاں گرا رہی تھی، خوشبوؤں میں رچی بسی۔ وہ وجاہت خان کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ تابع دار بیوی خدا کی بھیجی کسی نعمت سے کم نہیں۔
وہ محبت سے لبریز لہجے میں خود سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ سوری خان، میں نے آپ کو ناراض کر دیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ جو اس پہ بھرپور شدتیں لٹا رہا تھا، اس کی بات سن کے سخت بد مزہ ہوا۔ منشا کا لہجہ ملتجی تھا۔ یہ بھی کوئی وقت ہوا ایسی باتیں کرنے کا؟ سدھر جاؤ منشا، یہ باتیں کل بھی ہو سکتی ہیں۔ وجاہت اتنا کہہ کے اسے خود پہ گرا گیا۔ اس کی معصومیت پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھے کل واپس نہیں جانا ہاسٹل، منشا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اف، تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا۔ اس نے آنکھیں دکھائی منشا کو، جو اس لمحے یہ باتیں کر کے اس کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ وہ کچھ اور بولتی تو جلدی سے شش کہتا اس کے ہونٹوں کو کفل لگا گیا۔ اگلے دن منشا کے اتنا کہنے کے باوجود وہ اسے ہاسٹل چھوڑ آیا۔ وہ روتی رہی پر وجاہت بے پرواہ بنا رہا۔ کچھ دن بعد وہ سنبھل گئی آخر۔ وہ اسے کال کرتی رہی اکثر، لیکن تھوڑی دیر بات کر کے وہ کال کاٹ دیتا تھا۔ خود سے وجاہت کم ہی بات کرتا تھا، پر وہ اس کا شوہر تھا، وہ پورا حق رکھتی تھی، اس لیے وہ خود کال کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی تھی۔ آج اس نے کال کر کے اس سے پرمیشن مانگی تھی کالج کے ٹور پہ جانے کی، جس پہ پہلے تو وہ اعتراض کر گیا، پر منشا کے اصرار پہ مان کے اسے اجازت دے دی۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی، کیونکہ کافی دنوں سے یکسوئیت کا شکار ہو رہی تھی۔ 1 مہینے سے اس کی اور وجاہت کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب منشا نے اسے کہنا چھوڑ دیا تھا گھر کا۔ گھومنے کا پلان اپنی روم میٹ سے ڈسکس کرتی بے انتہا خوش تھی۔ ان کا ٹرپ 3 دن کا تھا، آج تیسرا دن تھا ان کا گھومنے کا۔ آخر کار اس نے بھی سہیلیاں بنا لی تھیں۔ اب منشا نے خوش رہنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس ماحول میں وہ مکمل ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ ہم نے بہت مزہ کیا، یہ ٹرپ یادگار رہے گا ہمیشہ، جیسیکا نے انگلش میں کہا منشا سے، جو اب بیسٹ فرینڈز بن چکی تھیں۔ ہاں، مجھے بھی ہمیشہ یاد رہے گا۔ نیکسٹ ایئر فائنلز کے بعد بھی ٹرپ ہوگا، اس میں بھی ہم ضرور جائیں گے۔ منشا نے ابھی اور آگے والے وقت کا ابھی سے پلان کر لیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلی ڈنر کر کے، اس کی بے ساختہ نظر اسٹریٹ کی دوسری طرف گئی، جہاں وجاہت کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی۔ نارملی وہ زیادہ جذباتی نہ ہوتی اگر وجاہت نے اس کا ہاتھ نہ تھاما ہوا ہوتا۔ دونوں کی ایک دوسرے سے ملتی نظریں اس پہ اس لڑکی کی حیثیت واضح کر گئیں۔ وہ کتنا قریب ہے اس کے، منشا کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ رانگ وے سے جاتی، راستہ کراس کرتی، اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی جیسیکا کو۔ اس کے پاگل پن کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جلدی سے ان تک پہنچنا چاہ رہی تھی، پر اس کے پہنچنے تک وہ لوگ نکل چکے تھے گاڑی میں بیٹھ کر۔ وہ نڈھال سی جاتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ مشی ڈیئر، واٹ ہیپنڈ؟ اس کی سہیلی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ کچھ سنبھلی، اپنے حواسوں میں لوٹی، تو خود کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے سوچا اس لمحے۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی آنسو ٹوٹ کے گرے اس کی آنکھوں سے۔ نتھنگ، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی دوست اس کے بدلے سب کو تسلی دیتی رہی، اور یوں منشا کی خوشی کے سفر کا اختتام دکھ، تکلیف اور اذیت میں ہوا۔ وہ سارا راستہ بے آواز روتی رہی، بس میں بیٹھی ہوئی، جبکہ جیسیکا یہ سمجھی کہ وہ سو رہی ہے، منہ پہ سویٹر رکھے۔ کہاں جا رہی ہو مشی؟ جیسیکا نے اسے تیار ہوتے دیکھا، اور اب جب وہ باہر نکلنے لگی تو اس سے پوچھ بیٹھی انگلش میں۔ کل رات ہی وہ ہاسٹل واپس آئی تھیں ٹرپ سے۔ ساری رات وہ منشا سے پوچھتی رہی، پر اس نے زبان نہ کھولی۔ ابھی بھی سویرے بغیر کچھ کھائے پیے کہیں جانے کے لیے ریڈی دیکھ کے جیسیکا حیران تھی، تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا، دونوں نے یہیں وقت گزارنا تھا، کل سے کلاسز شروع ہونی تھی دوبارہ سے۔ بس یہیں پاس میں جا رہی ہوں۔ اس کے ہر انداز میں بے چینی تھی، جبکہ جیسیکا کے ہر انداز میں اپنی سہیلی کے لیے فکر مندی تھی۔ میں بھی چلوں؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ ہم دوست ہیں، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، جیسیکا نے انگلش میں کہا۔ نو، آئی کین مینج جیسی، منشا عجلت میں کہتی باہر نکل گئی ہاسٹل سے۔ اپنے گھر کا راستہ اچھی طرح ذہن میں دہراتی وہ ایک بس میں بیٹھی، پھر کیب کروا کے اپنے گھر کے سامنے کھڑی۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح 7 بجے نکلی تھی وہ، اس وقت 10 بج رہے تھے۔ ایک نظر خود پہ ڈالی، جو بلیک کرتی پر بلو جینز پہنے، گلے میں دوپٹہ، سر پہ اسکارف پہنے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ دل تھا کہ زوروں سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا سینہ توڑ کے باہر آنے کو بےتاب ہے۔ گھر کی گھنٹی بجانے کے بجائے اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور خود ہی سے بولی کہ شکر ہے میں نے ایکسٹرا چابی رکھ لی، بغیر خان سے پوچھے۔ منشا نے خود ہی سے کہا۔ دروازہ کھول کے وہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی، اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اور سامنے کے منظر نے اسے چکرا کے رکھ دیا۔ اس کے بیڈ پہ ایک دوسری لڑکی نامناسب حلیے میں کمفرٹر لیے ہوئے تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازے کو نہ تھامتی تو ابھی تک زمین بوس ہو جاتی۔ آنکھوں سے آنسو شدت غم سے بہنے لگے۔ وہ پلٹ کے جانے لگی تو اس کا سر جا کر اس ستمگر کے سینے سے جا لگا۔ دونوں کی نظریں ملی لمحے بھر کو۔ منشا نے نفرت سے نظریں پھیری۔
وجاہت کو صرف شارٹس اور سینڈلز میں ملبوس دیکھ کر اس کے گلے پر لپسٹک کے نشان سب واضح ہو گیا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ سوچ کر بغیر کسی گلے اور شکوے کے وہ وہاں سے جانے کا سوچ کے اس کے پاس سے گزرنے لگی، پر وہ پھیل کے کھڑا ہو گیا، اس کا راستہ روک گیا۔ منشا میری بات سنو، وہ ہمت کر کے بولا۔ منشا کے خطرناک تاثرات اسے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، دور ہو جائے میری نظروں سے۔ آئی ہیٹ یو خان، وہ نفرت سے بولی۔ وہ اس پہ ایک بھی نظر نہیں ڈال رہی تھی۔ منشا، وہ ایک بار پھر اسے پکار بیٹھا۔ یہ کون ہے وجی؟ گولڈن ڈیپ گلے کی نائٹی پہنے وہ باہر نکلی۔ اس نے انگلش میں پوچھا۔ گوری رنگت، سنہری بالوں والی لڑکی، حسن کا شاہکار لگی تھی منشا کو۔ مجھے چھوڑو، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو خان کی؟ منشا نے تند لہجے میں پوچھا انگلش میں۔ میں ان کی پیاری بیوی تارا، ایک ادا سے اس نے کہا انگلش میں، اور اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی تھی وہ۔ چھناکے سے دل ٹوٹا منشا کا، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ لٹل گرل، اور تم کون ہو خان کی؟ تارا نے مغرور انداز میں پوچھا۔ منشا اسے کوئی اسکول گرل لگی تھی پہلی نظر میں، اس لیے وہ لٹل گرل اسے کہہ بیٹھی۔ میں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تارا کا حق جتاتا انداز اس کے حوصلوں کو ڈگمگا گیا۔ تم اندر جاؤ تارا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے اپنا حلیہ درست کرو، وجاہت نے جلدی سے تارا سے کہا حکمیہ لہجے میں۔ ویٹ 1 منٹ خان۔ تارا جانتی تھی اسے پسند نہیں ہے نائٹی میں کسی کے سامنے آنا، پھر چاہے کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، لٹل گرل، یہ عمر پڑھائی کی ہے، جاؤ اس پہ توجہ دو۔ آئندہ بوائے فرینڈ بناؤ تو اپنی عمر کا بنانا، سمجھی؟ وہ منشا کا گال تھپ تھپاتی ہوئی انگلش میں بول کے چلی گئی، اور وہ اسے صدماتی کیفیت میں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسی لمحے وہ اس کا بازو تھامتا اسے نیچے لایا اور کہا کہ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے کہا تھا میں خود لاؤں گا گھر، اور یہ چابی کہاں سے لی تم نے گھر کی؟ واپس کرو۔ اتنی ہمت آ گئی تم میں جو تم خود ہی منہ اٹھا کے آ گئی گھر۔ تم سے بعد میں آ کے بات کرتا ہوں میں۔ وہ حیرت سے اس شخص کی ڈھٹائی کو دیکھتی رہی، اور جانے کیا ہوا، اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تب اس کی چلتی زبان تھمی۔ وہ حیرت زدہ تھا اتنی سی لڑکی کی ہمت پہ۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا اس لمحے۔ خان، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اتنی نفرت کہ بتا نہیں سکتی۔ ایک تو ظلم کیا آپ نے شادی کر کے، الٹا مجھے سنا رہے ہیں بجائے شرمندہ ہونے کے۔ آپ کی سب زیادتیاں برداشت کی، جس طرح آپ نے کیا میں نے کچھ نہیں کہا۔ مہینوں بے خبر رہے مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھ پہ اپنا غصہ اتارا، اپنی تسکین حاصل کی، میں چپ رہی۔ لیکن اب نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ نفرت ہے مجھے آپ سے اور ہمارے اس رشتے سے اور اس تعلق سے۔ آپ کو آج سے آپ کی نئی شادی مبارک ہو۔ رکو، وہ اس کا بازو تھام گیا۔ بہت کچھ کہنے کا وہ ارادہ کر چکا تھا، پر وہ اس کی بات کاٹ کے بولی، یہ حق آپ کھو چکے ہیں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتی، چابیاں اس کے قدموں میں پھینکتی چلی گئی، اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا اس جیسی بزدل لڑکی کی بہادری کا یہ انداز دیکھ کر۔ اتنا کچھ وہ بول جائے گی سوچا نہیں تھا وجاہت نے۔ 1 سال بعد۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تیمور خان نے وجاہت سے کہا، جو پورے 1 سال بعد امریکہ آیا تھا اپنے گھر۔ وجاہت جس نے لندن میں ایک دفعہ اپنے باپ کو روکنا چاہا منشا کو لے جانے پہ۔ منشا کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے تیمور خان نے وجاہت کو ملنے نہ دیا اس سے، اور اسے لے کر امریکہ آ گیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پر انہوں نے اسے موقع تک نہ دیا اس وقت۔ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، وجاہت نے کہا۔ اس کا حق تم کھو چکے ہو۔ منشا، دعا کو لے کر اوپر جاؤ تم۔ وہ اپنی 3 ماہ کی بیٹی کو اٹھائے جانے لگی۔ اسی وقت وہ اس کے آگے آ کر کھڑا ہوا اور بولا کہ آپ دونوں نہیں سننا چاہتے تو مت سنیں۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے حصے کی صفائی ضرور دوں گا کہ اس کا باپ کیوں نہیں آ سکا اس کی پیدائش کے وقت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ماں کس قدر مشکل میں تھی، کیونکہ وہ ایک ایجنٹ ہے اور وہ اپنے مشن پہ تھا اس وقت۔ اس کی مجبوری تھی، اسی لیے جانے دیا منشا کو آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ نظروں میں آ چکی تھی اس دن۔ آپ کو انفارم بھی میں نے اپنی سروسز سے کروایا تھا تاکہ آپ لے جائیں اسے۔ میں اپنی کوئی کمزوری اپنے کسی دشمن کے آگے نہیں رکھ سکتا تھا۔ سوری ڈیڈ، آپ کو بھی بے خبر رکھا ہے سب سے۔ تیمور خان نے اسے گلے لگا لیا یہ سب سن کے۔ باپ بیٹا دونوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ دوسری طرف منشا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی یہ سب کچھ سن کر، پر آج کے یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ اس کا ہم سفر صرف اس کا ہے اور اس کے پاس لوٹ آیا ہے۔ دونوں کے بیچ کے گلے شکوے خود بخود دور ہوتے چلے گئے۔ جو دھند ان کے رشتے پہ لگی تھی وہ مٹ چکی تھی۔ باپ سے الگ ہونے کے بعد وہ بغیر باپ کا لحاظ کیے اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے لگا گیا۔ زندگی مسکرا اٹھی تھی ان کی خوشی کو دیکھ کر۔